سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر کچھ لمحات قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی توفیق اور اس کی رضا اور اس کی طرف سے اجازت کے بعد ہی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں. ہمارے اندر کوئی خاص خوبی، طاقت یا صلاحیت نہیں کہ ہم اس کے بل بوتے پر نیکی کا دعویٰ کر سکیں. اللہ کی توفیق ہے، اس کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج سے پہلے جو 11 پارے ہم نے پڑھے ان کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کے درس میں انشاءاللہ 12ویں پارے کے جو مضامین ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. 12ویں پارے کے اندر سورہ نساء، سورہ ہود اور سورہ یوسف یہ مضامین ہیں جو ہمارے درس کا حصہ بنیں گے. اس میں انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود سے درس شروع کریں گے. سورہ ہود اس کی پہلی آیت سے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 تک یہ 2 صورتیں آج کے درس کے اندر آئیں گی. سورہ یوسف کا بقیہ حصہ جو ہے وہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم مکمل گے. سورہ ہود اس کے حوالے سے اس کے تعارف میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ نام ہے دراصل حضرت ہود علیہ السلام کے نام کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. 123 آیات اور 10 رکوع ہیں اس سورت کے. مکی سورت ہے. حضور علیہ السلام پر تقریباً 11 سے 13 نبوی کے درمیان کا وقت ہے جس میں یہ نازل ہوئی. اور سورہ ہود کے حوالے سے ایک خاص بات کہ حضرت حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، اور ابھی آپ مکہ میں ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بزرگی کے آثار آنا شروع ہو گئے، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. تو ہود کے اندر جو مضامین ہے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کا ذکر کیا، 5 مختلف انداز میں اپنے عذاب کا ذکر کیا جو اللہ نے ان قوموں کے اوپر نازل فرمایا. قوم نوح پہ، قوم ہود پہ، قوم صالح پہ، پھر قوم لوط پہ، قوم شعیب پر، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا ہلکا سا تذکرہ کیا. تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو گرفت آئی اور انہوں نے اللہ کی آیات کا جو انکار کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یعنی پوری انسانیت کو جو پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک وہ قومیں ایک مثال بن گئی، ایک عبرت بن گئی کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے پھر اللہ کے اوپر اس کی پکڑ، اللہ کی طرف سے امتحان اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر کیسے برستا ہے. تو یہ بہت ہی اہم دروس ہے اس سورت کے اندر جو ہم پڑھیں گے. اور اس سورت کے اندر تقریباً 7 مختلف انبیاء کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کے سامنے ان نبیوں نے دعوت پیش کی اور آگے سے ان کا کیا رد عمل تھا، پھر اس رد عمل پر اللہ کی طرف سے کیا گرفت آئی. تو یہ سارے مضامین جو ہیں یہ سورہ ہود کا حصہ بنیں گے. جو ابتدائی آیات ہیں سورہ ہود، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے. یعنی ابتدائی آیات بہت جامع آیات ہیں. اس میں جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ان کی دعوت کا جو خلاصہ یا اس کی سمری ہے وہ ہمیں ان آیات کے اندر نظر آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. سورت کے آغاز میں الف لام را سے اس کی ابتدا ہے، اور یہ حروف مقطعات ہے، یعنی وہ حروف عربی کے وہ حروف جن سے قرآن بنا ہے. اور اس حوالے سے ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے آغاز میں یہ حروف بطور چیلنج کے انسانوں کے سامنے رکھے کہ یہ حروف ہیں جن سے اللہ نے اپنا کلام بنایا ہے، عربی کا کلام ہے، عربی کے حروف ہیں. تو انہی حروف سے ملا کر تم قرآن کریم کی آیات بنا کے دکھاؤ تو تم نہیں بنا سکتے.
تو بار بار ان حروف کا آنا دراصل دوبارہ سے اس میسج کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ ہی قادر و مطلق ہے، وہ ان آیات کو بنا سکتا ہے، کوئی اور ان آیات کو نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ، اس کتاب کی آیات بہت ہی محکم ہے، بہت ہی جامع ہے، اپنے معنی کے حوالے سے، اپنے مضمون کے حوالے سے ان کے جو الفاظ ہیں، اس کتاب کی جو آیات ہیں وہ بہت ہی محکم ہے، مکمل، یعنی بہت ہی پرفاؤنڈ اور ساؤنڈ قسم کی آیات ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ ان میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، ان میں غلطی کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، ان کے اندر مضامین میں کوئی کنٹراڈکشن، اعتراض تمہیں نظر نہیں آتا، بلکہ بہت ہی محکم ہے اپنے معنی کے اندر، اپنے مفاہیم کے اندر، اپنے دلائل کے اندر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر یہ حکیم خبیر اور حکیم ذات کی طرف سے، خبیر ذات کی طرف سے ان آیات کی جو وضاحت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے۔ تو یہ دو انداز ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات محکم ہے، یعنی بہت ہی جامع ہے، پھر ان آیات کی وضاحت اور اس مضمون کی مزید تفصیلات دیگر مقامات کے اوپر بیان کی گئی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے جن کا آگے ذکر آئے گا وہ سب بھی اپنی قوم سے کیا کہتے رہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے نذیر اور بشیر ہوتا ہے، وہ بشارتیں دیتا ہے کہ اگر تم ٹھیک رستے پہ چلو گے، اگر تم اللہ کی تابعداری اور اللہ کی بندگی کے رستے پر چلو گے تو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، دنیا میں بھی تمہارے لیے ترقی اور عروج ہے، اور آخرت میں تو پھر اللہ کے وعدے ہیں ہی، اس کی جنتیں ہیں تمہارے لیے، اللہ نے جنت تیار ہی ان کے لیے کی ہے جو دنیا میں اللہ کی مان کے بسر کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا نبی نذیر بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم کو، اپنے مخاطبین کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اس دعوت کا انکار کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اللہ کی آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے ان لوگوں کو جو براہ راست سن رہے تھے، اور پھر آپ کی دنیا سے جانے کے بعد اس کتاب الہی کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے، یہ قرآن نذیر اور بشیر ہے کہ قرآن یہ بشارتیں دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے اہل ایمان کو، اور قرآن نذیر بن جاتا ہے، ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور اس قرآن کو ظاہری بات ہے کہ سنانے کے لیے اللہ نے امت مسلمہ کو پیدا کیا کہ سارے انسانوں کو یہ اللہ کا کلام سنایا جائے، تو اللہ نے انسانوں کو ذریعہ بنایا اس کا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اپنی قوم سے؟ ہر نبی نے کیا کہا کہ انستغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اپنے گناہوں کی مغفرت اپنے رب سے مانگو، اس لیے کہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر دور میں انسان سے غلطی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے باپ حضرت آدم جن کو اللہ نے جنت میں رکھا ان سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کی وجہ سے وہ جنت سے زمین کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ تو کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ کہا کہ انستغفروا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور استغفار کے نتیجے میں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے نتیجے میں ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں بہترین متاع سے نوازے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں ان کا ملنا متاع حسن ہے، اللہ استغفار کے نتیجے میں تمہیں متاع حسن دیں گے، اور اس کی تفصیل آگے حضرت ہود کے واقعے میں، اور پھر سورہ نوح میں اس کی تفصیلات ہیں کہ اگر تم استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، تو اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا، اللہ تمہارے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا، یہ زمین تمہارے لیے خزانے اگلے گی، اور زمین اور آسمان سے برسنے والا یہ رزق اور یہ خزانے تمہیں مالا مال کر دیں گے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ تو دنیا کا مال بھی اگر تم کمانا چاہتے ہو، دنیا میں اچھا رزق تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اور دنیا کے اندر امن کی اور سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو استغفار کو لازم پکڑ لو۔ اس لیے صرف ایک انسان کہ جس سے گناہ سرزد ہو اور وہ گناہوں کی زندگی میں لوتھڑا ہوا ہو اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہو، وہ اللہ کے دربار میں آئے، معافی مانگے، اللہ اس کو بھی نوازتے ہیں۔ لیکن جو بھی مسلمان اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہا ہو، اس سے بھی کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جن کے اوپر اس کو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔
اور اگر انسان سے گناہ سرزد نہ بھی ہو پھر بھی اس کو استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ حضور سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، حضور سے زیادہ اچھا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے، حضور سے زیادہ نیک اور پاکیزہ انسان کون ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور بعض حدیث میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے ہماری زیادہ ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں، اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں متاع حسن دے گا، یعنی نیک اولاد بھی متاع حسن ہے، اچھا رزق یا روزی یا جاب یہ بھی متاع حسن ہے، اور دل کا اطمینان یہ بھی متاع حسن ہے، اچھا گھر یہ بھی متاع حسن ہے، اور دنیا کے اندر عزت کا ہونا یہ بھی متاع حسن ہے۔ تو یہ جتنی بھی متاع حسن ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، ان استغفروا ربکم، اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مدت تک یہاں پہ دنیا کے اندر چھوڑیں گے، اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہر جس کے حصے کے اندر جو اللہ نے فضل لکھا ہے وہ اس کو عطا کر دیں گے، جو اللہ نے تقسیم کی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملے میں سب کے سامنے کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم روگردانی کر لو، اگر تم استغفار کی روش نہ اپناؤ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانو، تو پھر میں تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے عذاب سے، وہ عذاب کہ جس کی لپیٹ کے اندر ہر وہ آ جائے گا کہ جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہوگی۔ اس لیے الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف سب کو پلٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے دائرہ قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ وسع رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے، اور اسی طرح اللہ کا علم وہ بھی ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ ہود کی، اور یہ تقریباً تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جب یہ عبادت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے 24 گھنٹے کی زندگی یہ عبادت ہونی چاہیے، تمہاری صبح بھی، تمہاری شام بھی، تمہاری ظاہر اور تمہاری پرائیویسی، یہ ساری چیزیں عبادت میں گزرنی چاہیے۔ اگر تم رات کے وقت اس نیت سے آرام کرتے ہو کہ صبح اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، تمہاری یہ رات کا جو آرام ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر تم دن کے وقت اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، معاش کے لیے سرگرداں رہتے ہو تو یہ معاش میں مصروف رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ آ کے نماز کی کیفیت میں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر تم اپنے بیوی اور بچوں کو ان کی معاش کے لیے مصروف رہتے ہو، اور تمہیں انفاق کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال، ایکسٹرا مال تمہارے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف جو کچھ تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو اسے ہی انفاق کے دائرے میں لے جا کر تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی انسان کی نیت اور انسان کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے یہ سارے کا سارا اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ انسان صاف نیت سے اللہ کے حضور معاملہ کرے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے، تو اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ کوئی نیکی نہیں بھی کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ ایک صحیح حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ مومن جو اپنی تندرستی میں اور نارمل حالات کے اندر جو عبادت کرتا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے، کسی اور معذوری کی وجہ سے وہ اس طرح سے عبادت نہ کر سکتا ہو جس طرح وہ اپنی صحت کے دنوں میں اور نارمل حالات میں کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس معذوری کی وجہ سے اور اس رکاوٹ کی وجہ سے اگر وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر رہا تو اللہ اس کو اجر اسی طرح کی عبادت کا دیں گے۔ یعنی آج کل کے حالات کے اندر بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم عمومی طور پر مسجد کے اندر نماز جمعہ خاص طور پہ نماز تراویح اور باقی نمازیں ادا کرتے تھے، لیکن اگر کرونا کی وجہ سے آج ہم گھروں کے اندر نماز پڑھنے پر پابند ہو گئے ہیں تو اجر میں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، اور اس لیے ہمیں کسی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جمعے کی نماز ہم مسجد میں نہیں پڑھ پا رہے تو کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ کو کے علم کے اندر ہے کہ ہم یہ نماز کسی مجبوری کی وجہ سے باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کر رہے، تو اس لیے اگر انسان کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے جب کسی عبادت سے رک جاتا ہے، نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر جو ہے وہ بندے کو ملتا رہتا ہے، اس کی طرف سے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تمہاری وسعت اور طاقت سے آگے بڑھ کر تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔
جو چیز تمہاری طاقت میں نہیں ہے، تمہاری وسعت میں نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا یا اس کو کرنا یا اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو چیز تمہاری دسترس میں ہے، جو طاقت ہے تمہاری، جو تم کر سکتے ہو، وہی تم سے مطلوب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور آیت میں بہت ہی اہم ہدایت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے، دابہ کے دو معنی ہیں کہ تمام جاندار، یا جانور کو بھی دابہ کہا گیا ہے، تو کوئی بھی جاندار ذی روح ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی ہر ایک مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتے ہیں اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے مستودع کو، یعنی جدا ہونے کی جگہ کو۔ مستقر اور مستودع یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ان کے معنی کے حوالے سے مفسرین نے بہت مختلف قسم کے معنی جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مستقر وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان ٹھہرتا ہے، یعنی رہتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور مستودع وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور مستقر کا ایک معنی کہ مستقر ہمیشگی کے ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور ہمیشگی کے ٹھکانے سے مراد جنت کا ٹھکانہ ہے، اور مستودع جو وہ کہ عارضی جگہ رہنے والی ہو وہ دنیا ہے۔ تو یہ مختلف اس کے مضامین ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی چیز لمبے عرصے تک کے لیے کہیں پہ رہتی ہو یا مختصر وقت کے لیے کسی جگہ پہ ٹھہر جائے یا رہتی ہو، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون کہاں پر ہے۔ یعنی پوری روئے زمین کے اوپر، اس کی ظاہری سطح کے اوپر، اس کی گہرائیوں کے اندر یا ہواؤں اور فضاؤں کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ اسے نہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دوسری بات ہے سمجھنے والی کہ رزق اللہ نے دینا ہے ہر ایک کو، اور اتنا دینا ہے جتنا اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اب ہم جو انسانوں کا معاملہ ہے رزق کے معاملے میں، ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق جو ہے وہ اپنی محنت سے اپنا رزق زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں محنت کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، صحیح اور کوشش اور جد و جہد کرنی ہے، لیکن رزق اللہ کی طرف سے جتنا لکھا ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے، وہ ملے گا۔ ہاں مجھے محنت کرنی ہے، مجھے کوشش کرنی ہے، مجھے اچھے کیریئر کے لیے، اچھے روزگار کے لیے اور رزق کی وسعت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر میرے مقدر اور نصیب میں لکھا ہے تو مجھے ملے گا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے دے گا، لیکن اگر میرے مقدر میں وہ رزق نہیں ہے تو میں پھر اس کی تمنا اور خواہش نہیں کر سکتا، مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی وہ نہ ملنے پر پھر اللہ سے کوئی شکوہ کرنا چاہیے۔ بظاہر کچھ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جی بڑی محنت کرتے ہیں لیکن محنت کا پھل نہیں ملتا، تو ان کی محنت کا پھل ہے ہی اتنا جتنا ان کو مل رہا ہے، اللہ نے رزق اتنا ہی ان کا لکھا ہے۔ اس لیے صحیح اور کوشش ہمارے ذمے ہے، ملے گا وہ جو ہمارا مقدر ہے، جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کل فی کتاب مبین، اللہ نے یہ بات اپنی کتاب مبین کے اندر واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب فرشتہ روح لے کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جب بچے کو روح انجیکٹ کرتا ہے اور وہ گوشت کے لوتھڑے سے ایک زندہ وجود بنتا ہے، اس وقت 4 چیزوں کا حکم اللہ اس فرشتوں کو کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ لکھ دو، یعنی اس کا رزق، اس نے کہاں پہ فوت ہونا ہے، اپنی زندگی میں اس کے کہاں پہ یہ جائے گا، کہاں پہ رہے گا، یہ ساری باتیں، اس کی تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی زندگی کا پورا ایک ریکارڈ اس وقت لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی کے مطابق آگے چلتا چلتا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے ہر بچے کے بارے میں، ہر ذی روح کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں اپنے پاس پورا ریکارڈ جو ہے وہ لکھا ہوا محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 3 رکوع سے شروع ہو کے آگے پھر 2 رکوع کے بعد حضرت ہود کا اور پھر حضرت صالح کا اور پھر قوم لوط کا اور قوم شعیب کا یہ ذکر آگے چلتا جائے گا۔ اب ان آیات کے اندر بجائے کہ ہم ساری آیات پڑھیں، جو چند اہم اسباق ہیں ان کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا فوکس کریں، اپنی توجہ مرکوز کریں۔ سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، اور اگین وہی دعوت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے آغاز میں اپنی قوم کے سامنے بیان کی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت اختیار کرو۔ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان تقریباً
مورخین نے لکھا ہے کہ 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 10 نسلیں ہیں، 10 جنریشنز ہیں حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان میں. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے بعد حضرت نوح نبی تھے، اور بعض نے کہا کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے آئے تھے. تو اگر حضرت نوح علیہ السلام ہی مراد لیے جائیں تو حضرت آدم کے تقریباً 10 جنریشنز کے بعد حضرت نوح آئے ہیں. اور اس کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ حضرت آدم کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کا جو کنسیپٹ تھا، جس کے اوپر اللہ نے حضرت آدم کو اور ان کی ذریت کو واضح انداز میں تعلیمات دی تھیں، وہ توحید کا کنسیپٹ جو ہے یہ شیطان نے انسانی ذہن کے اندر وسوسے پیدا کر کے شرک کی آمیزش کرنا شروع کی. اب ان کی قوم کے جو بڑے بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے انہوں نے ان لوگوں سے رہنمائی بھی حاصل کی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے حضرت آدم کی اولاد میں سے جو لوگ تھے آگے چل کر، تو بعد والوں نے پھر ان کی تصویریں یا ان کے مجسمے جو ہے وہ بنائے تاکہ ہم ان کو یاد رکھیں اور ان کی یاد سے ہمیں رہنمائی ملتی رہے، ان کو یاد کر کر کے اچھے عمل کرتے رہیں. اور پھر اگلا درجہ، اگلا سٹیپ یہ آیا کہ انہی بتوں کو جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا اور کسی کی یاد میں بنایا تھا، انہی کو انہوں نے خدا سمجھنا شروع کر دیا اور ان سے مانگنا شروع کر دیا، یا خدا کے مقرب یا خدا کے برگزیدہ اور خدا کے قریب بندہ شمار کرتے ہوئے بھی انہی کی عبادت شروع کر دی کہ ہم ان کی نسبت سے خدا تک پہنچیں گے. جیسے آج بھی ہمارے ہاں یہ گمراہ کن چیزیں موجود ہیں کہ لوگ کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں بار بار بڑے واضح انداز میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مجھے براہ راست پکارو، مجھ سے براہ راست مانگو، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری بات سنتا ہوں، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تم کسی نیک آدمی کے پاس جا کے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری بخشش کے لیے دعا کرے، لیکن اگر مجھے پکارنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے، میرے سامنے کوئی اپنی بات کہنی ہے تو کہو. اور اللہ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ خود اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ سے براہ راست مناجات کرے، اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کرے، تو اللہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے. اللہ نے دین اسلام میں یہ بات سمجھائی کہ اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، تم خود براہ راست اللہ سے اپنی بات کہو. تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے نیک لوگوں کو، اولیاء کو، صلحاء کو، ان کی تصویریں بنائی، ان کے مجسمے بنائے اور پھر انہی مجسموں کو انہوں نے خدا بنا لیا. تو حضرت نوح علیہ السلام 10 پشتوں کے بعد اس قوم میں آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہنا شروع کیا، یہ بتانا شروع کیا کہ تم نے یہ جو روش شروع کر رکھی ہے، یہ جو عادت شروع کر رکھی ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے یہ طریقہ کار عبادت کا بالکل قبول نہیں کیا، یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو. اور ان خداؤں کا نام پھر سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ ودن، سواعن، یغوثا، یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ نے وہاں پہ بیان فرمائے جو انہوں نے. اور کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ ان کے بزرگ تھے، دراصل ان کے نیک، اس قوم کے نیک لوگ تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی. اور آج بھی اس طرح کا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، مسلمانوں میں موجود ہے، صرف پاکستانی نہیں بلکہ اور بھی علاقوں کے اندر یہ غلط رویہ موجود ہے، یہ گمراہ کن چیز موجود ہے کہ وہاں پہ بزرگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں. بزرگ دنیا سے جانے کے بعد کسی انسان کو کوئی چیز نہیں دے سکتے، ہاں دنیا میں زندہ ہو ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں وہ اپنا معاملہ ختم کر کے اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں. اب دنیا کے اندر جو بھی انسان زندہ ہے اسے براہ راست اللہ سے سوال کرنا ہے. تو حضرت نوح نے اپنی قوم سے یہی بات کہی تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا بالکل تصور ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر کسی اور کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، عبادت کے درجے کے اندر کسی کی پوجا اور پرستش کرنا، اللہ کے علاوہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور اگر تم یہ روش نہیں چھوڑو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی دردناک عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی. اس کے بعد اس کی قوم کا جو جواب تھا، حضرت نوح کی قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح کی قوم کے جو کافر تھے انہوں نے کہا، جو سردار تھے اپنی قوم کے، ما نراک الا بشرا مثلنا، پہلی بات تو یہ کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نبی ہو؟ تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو. نبی ہوتا کوئی فرشتہ ہوتا، نبی ہوتا اس کے پاس کوئی بہت بڑی سلطنت ہوتی، کوئی بہت زیادہ مال ہوتا، اس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت ہوتی، تب سمجھ میں آتا کہ یہ نبی ہے. تم ہماری ہی جیسے آدمی ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟
اور دوسرا انہوں نے اعتراض کیا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور جو تیرے پیروکار ہیں، جو تیرے پیچھے چلنے والے، جو تجھ پر ایمان لینے والے ہیں، یہ تو بہت ہی حقیر قسم کے لوگ ہیں، یہ تو اراذل ہیں، یعنی ہماری سوسائٹی کے بالکل نچلے درجے کے، جیسے ہندوستان میں شودر ہوا کرتے تھے کہ یہ اس درجے کے لوگ ہیں۔ ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں، جیسے قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ یہ غلاموں کے سٹیٹس سے بہت اونچا ہے۔ حضرت بلال کو جب اللہ کے رسول نے کہا فتح مکہ کے دن کے کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو، تو اس وقت بھی جن کے ذہنوں کے اندر سے بھی غرور اور تکبر ختم نہیں ہوا تھا، مشرکین مکہ کھڑے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ناک خاک آلود ہو جائے، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ہمارے سامنے ایک حبشی غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا اور ہم نیچے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جو ذات کی برتری ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی ذات کو بڑی ذات سمجھتے ہیں اور دوسری ذات کو چھوٹی ذات سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں رشتوں کی بنیاد آج بھی اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی، اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کسی گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہا، یورپ کی بات کر رہا ہوں، کہ یہاں پہ رہنے والے بھی پاکستانی وہ ابھی تک برادریوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اونچی برادری والا چھوٹی برادری سے نکاح نہیں کرتا، اپنی بیٹی اس کو نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے نکاح کرنا ہے تو اپنے لیول کے اوپر جا کے نکاح کرنا ہے، اپنی برادری میں کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو برادری کا تعصب ہے نا اور اپنا جو سٹیٹس ہے، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا ہے۔ اگر عزت اور شرف ہے تقویٰ کے اندر ہے، اللہ کے جو جتنا قریب ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ بلال کا رنگ اگر کالا ہے، وہ حبشہ کا رہنے والا ہے، وہ کسی کا غلام رہا ہے، لیکن اپنی توحید اور اپنے اللہ پر ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آج اللہ نے اسے ابو سفیان کے اوپر فضیلت دی ہے، آج اللہ نے مکہ کے سرداروں پہ اسے فضیلت دی ہے۔ تم بھلا اس فضیلت کو کیسے روک سکتے ہو؟ ہاں اگر تم بھی بلال جیسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو بلال کی طرح اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرو۔ آج بھی دین کے حوالے سے دیندار لوگوں کے بارے میں یہ رویہ رکھنا کہ وہ معاشرے کے گرے ہوئے لوگ ہیں، وہ پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، یا دین کے ساتھ وابستگی کو یہ سمجھنا کہ یہ قدامت پسندی ہے، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، تو یہ کفار کا رویہ ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کا رویہ ہے۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ نسبت کو ہی اپنا اعزاز اور اپنا افتخار سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں پہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ جو تیرے پیروکار ہیں یہ تو بڑے ہی ذلیل قسم کے لوگ ہیں، بڑے ہی گرے ہوئے لوگ ہیں، اراذل لوگ ہیں۔ اور یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف خط بھیجا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرنے کی، تو جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو ابو سفیان وہاں پہ تجارت کی غرض سے اس کے دربار میں موجود تھا، یعنی شام تجارت کے لیے گیا تھا۔ تو وہاں پر اس نے ابو سفیان سے اور قریش کا جو وفد ہے اس سے پوچھا کہ تمہارے علاقے سے سنا ہے کوئی نبی آیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے 11 سوالات پوچھے 11 مختلف حوالوں سے، اور ان کے جوابات ابو سفیان نے دیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تمہارا جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیا وہ معاشرے کے معزز لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں؟ تو حضرت سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہی حال اس سے پہلے انبیاء کا تھا کہ اس کے ماننے والے بھی غریب لوگ ہوا کرتے تھے، کمزور لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہمیشہ ہر دور کے اندر وہ غریب طبقہ اور کمزور طبقہ ہی رہا ہے، لیکن اللہ نے پھر ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور پھر وہ آگے یعنی ایمان کے ذریعے منازل طے کرتے کرتے اللہ کے مقربین میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بطور وحی یہ بات بتائی۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی اور تقریباً 950 سال دعوت دی۔ سورہ قصص میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کے نبی حضرت نوح نے 950 سال قوم کو تبلیغی بات سمجھاتے رہے، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، بتوں کے آگے مت جھکا کرو، اللہ نے تمہیں عزت اور تکریم اور اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، کسی کے آگے جھکنا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے آگے انسان جھکے۔ تو 950 سال تبلیغ کی، اور قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس سارے عرصے میں ان کی دعوت پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ جو تعداد مختلف کتابوں میں نقل کی گئی 80 کی تعداد میں لکھا ہے کہ 80 کے قریب لوگ تھے جو ان کی دعوت کے اوپر ایمان لائے۔ اتنی لمبی
اور مسلسل دعوت کے بعد یہ چند لوگ تھے جو ایمان لائے. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے برابر تبلیغ کرتے رہے, اور پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, اللہ نے بطور وحی یہ بتا دیا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, کہ نوح تیری قوم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اب اس بستی سے نکلنے کی تیاری کریں. اور نکلنے کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کشتی تیار کریں, اس قوم کے اوپر پانی کا عذاب آئے گا, آسمان سے بھی پانی برسے گا اور زمین سے بھی پانی کے فوارے جو ہیں وہ پھوٹیں گے. تو آپ کشتی کا انتظام کیجئے کہ کشتی کے اندر آپ بیٹھ کر آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بحفاظت یہاں سے نکل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کے اوپر عذاب بھیجا جو پانی کا عذاب تھا. اوپر سے بھی پانی برسنے لگا. قرآن میں سورہ قمر میں 27ویں پارے میں وہ آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. آسمان سے بھی آسمان کے دروازے کھل گئے, یعنی موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی اور نہ رکنے والی بارش شروع ہو گئی, اور زمین سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے, ہر جگہ سے زمین پانی اگلنے لگی. اس لیے کہ آسمان سے جتنا پانی اللہ برسانا چاہے وہ مالک بادشاہ, مالک ہے, بادشاہ ہے, مالک کائنات ہے, وہ کر سکتا ہے. اور زمین سے جہاں سے وہ چاہے چشمہ کہ بہہ پڑے تو وہ چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس قوم کے اوپر یہ پانی کا عذاب جو ہے وہ بھیجا. ساری قوم اہل ایمان کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے, صرف حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والے بچے. اور جب کشتی پہ بیٹھے تو اللہ کے حکم سے اللہ نے تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ ہی کے نام پر اس کشتی نے چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام پر اس نے ان کو منزل مقصود پر پہنچانا ہے. وہاں سے وہ چلے اور جودی کے پہاڑ کے اوپر یہ ٹھہرے, اور جودی کا یہ جو پہاڑ ہے یہ آج بھی ارمینیا اور کردستان کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان یہ پہاڑ موجود ہے, جودی کے نام سے موجود ہے, اور اس کے اوپر اس کشتی کے آثار جو ہیں وہ بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں جو اس جگہ پہ آگے رکی تھی. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ آپ اہل ایمان کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائیں اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ یہاں سے نکلیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ جب سواری کا استعمال ہو تو اس کے اوپر بھی بنائی حضرت نوح نے اپنے ہاتھ سے ہے. جہاز انسان نے اپنی محنت سے اور اپنی عقل سے اور اپنی آپ سمجھ لیجئے کہ ٹیکنالوجی سے بنایا ہے, لیکن اس پر بھی سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اسی طرح سے انسان راکٹ میں بیٹھے, انسان بحری جہاز میں بیٹھے. وہ بہت بڑا بحری جہاز جو 1922 میں 1922 میں ٹائٹینک کے نام سے بنا, اور دنیا نے سمجھا کہ اب اتنا بڑا جہاز جو ہے یہ دنیا کو مسخر کرے گا اور یہ ہمارا کمال ہے, تو پہلے ہی سفر میں وہ غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں, اس لیے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی کمال ہمارا بے شک ہو کہ ہم نے اس کو بنایا اور دنیا کے سامنے کوئی نئی انوویشن لے آئے, لیکن شکر اللہ کا ادا کرتے ہوئے اسے استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں یہ توفیق دی اور تیرے ہی حکم سے چیزیں چلتی ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی. اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے کا معاملہ ذکر کیا کہ حضرت نوح کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان ذکر کیا گیا ہے, چوتھا بیٹا تھا جو, وہ حضرت نوح کی دعوت پہ ایمان نہیں لایا, اس نے انکار کیا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اب تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے, تو غرق ہو جائے گا پانی میں, تو ہمارے ساتھ شامل ہو جا, کافروں میں مت شامل ہو, ابھی بھی موقع ہے, دعوت پر ایمان لیا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا؟ اب انسانی عقل ہے نا, آج کے دور کے اندر بھی اگر کسی کو دین کی طرف دعوت دی جائے وہ آگے سے اس طرح کی تعویلیں پیش کرتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کوئی ناکام ہو جاؤں گا, میں تو اپنا بچاؤ اس طرح کر لوں گا. تو اس بیٹے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ اتنا بلند ہے کہ جتنی بھی بارش ہو جائے بھلا پہاڑ پانی میں ڈوب سکتا ہے. یعنی عام حالات میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کتنے فٹ پانی آئے گا, 2 فٹ, 4 فٹ, 10 فٹ, 20 فٹ, 50 فٹ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. پہاڑ تو 200 فٹ ہے, میں اوپر چلا جاؤں گا اور پانی میں ڈوب نہیں سکوں گا. تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اللہ کے حکم سے تجھے کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اللہ کے حکم سے تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے, اللہ اس کو بچائے گا, باقی سب تباہ ہو جائیں گے. لیکن اس نے بات نہیں مانی
اور بالآخر وہ پانی میں غرق ہو گیا، فکان من المغرقین۔ یہاں پہ ایک اور سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ حضرت نوح اللہ کے نبی تھے، اور ان کی اولاد میں ایک بیٹا جو تھا وہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے نبوت کا انکار کیا، حضرت نوح کی دعوت کا انکار کیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو عاق نہیں کیا، اپنے بیٹے کو عاق نہیں کیا۔ ہم تو اپنے مسلمان بچوں کو کسی بات کے اوپر گھر سے عاق کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ناراضگی ساری زندگی اپنا لیتے ہیں۔ آخر وقت تک، جب بالکل آخری لمحہ آیا، اس وقت تک بھی اس کی اصلاح کی کوشش ہے اور دعوت ایمان ہے۔ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی اولاد کی طرف سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش آخر دم تک کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ اولاد کی طرف سے والدین کو بہت سخت باتیں سننی پڑتی ہیں یا سہنی پڑتی ہیں ان کے غلط رویوں کی وجہ سے، تو والدین کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے کوشش کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر وہ باوجود کوشش کے نہیں مانتا، پھر وہ اپنے عمل کا خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی لیکن بیٹا نہیں مانا، تو حضرت نوح سے پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ پکڑ ان کے بیٹے سے ہوگی، اور دنیا میں بھی ہوئی، آخرت میں بھی ہوگی کہ تو نے دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر کے اندر کوئی بچہ دین سے نکل جاتا ہے، اس میں ماں باپ اللہ کے سامنے نہیں پکڑے جائیں گے اگر انہوں نے اپنا فرض ادا کیا کہ اس کی تربیت کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو نصیحت کرنے کے لیے کام کیا۔ اگر وہ کیا ہے اور اس کے باوجود بیٹا نہیں مانتا یا بیٹی نہیں مانتی، تو پھر وہ اپنے عمل کے جواب دار خود اللہ کے سامنے ہے۔ یہ بات بہت مشکل ہے، اور یہ کسی بھی انسان کے لیے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی ایک اس کے دین سے نکل جائے، وہ خود مومن ہو لیکن اس کی اولاد میں سے کوئی ایک دائرہ ایمان سے نکل جائے، بہت ہی اذیت والا مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت نوح کی زندگی اور ان کی مثال ہمارے سامنے اللہ نے قرآن میں شاید اسی لیے بیان فرمائی کہ ہدایت ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے۔ ماں باپ سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس کو نصیحت اور تاکید کر سکتے ہیں، لیکن مجبور نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے اگر اس کے حق میں یہ ہے کہ اس نے اپنے غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے اصرار اور ضد کی وجہ سے اگر اس بچے نے ہدایت نہیں قبول کرنی، تو پھر اللہ کے نبی کے بچے بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے، یعنی بعض انبیاء کی جو اولاد ہے، جس طرح آگے حضرت لوط کی بیوی کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہو پھر اس کے اوپر راضی رہنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ یہ جو عاد کی قوم تھی یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، جن کے بارے میں آگے بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بہت یعنی طاقتور قسم کے لوگ تھے، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی کوئی اور قوم اللہ نے نہیں پیدا کی تھی طاقت کے اندر۔ اسی طرح جو قوم سمود ہے، حضرت صالح کی جو قوم ہے، یہ بھی بہت طاقتور قوم تھی، اور ان کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ مِنَ الْبُيُوتِ، کہ یہ پہاڑوں میں اپنے گھر، پہاڑوں کو تراشتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے گھر بناتے تھے۔ اللہ نے یہ ہنر ان کو دیا تھا، اتنے یہ طاقتور تھے۔ اور اللہ نے بطور خاص ان دو قوموں کا سابقہ اقوام میں سے ذکر عرب کے سامنے کیا کہ طاقت کے بل بوتے پر جتنی بھی طاقت ہو، اللہ کے عذاب سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر وہ اللہ کے نافرمان ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور قوم سمود جو تھی، یہ اگر مدینہ منورہ سے شام کی طرف سفر کریں تو یہ تبوک کے مقام کے قریب جو ہے وہ ان کا مسکن ہے۔ مدائن صالح کے نام سے یہ جگہ آج بھی مشہور ہے، اور یہ جو پہاڑ جس کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے، اس طرح کے دیگر پہاڑ اور ان کے اندر جو گھر ہیں وہ آج بھی عبرت کے لیے موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ جلدی سے یہاں سے گزرو اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے گزرو، کہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اللہ کی پکڑ آئی قوم سمود پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ جب نبی نے، حضرت صالح نے دعوت دی، دین کی طرف بلایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری دعوت پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، اور اپنا منہ مانگا، معجزہ مانگا کہ یہ سامنے پہاڑ سے اللہ تعالیٰ کوئی اونٹنی نکال کے دکھا دے ہمیں، تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو پورا کیا، ان کی اس ڈیمانڈ کو، ان کی اس خواہش کو پورا کیا۔ پہاڑ سے اونٹنی نکلی، جو عمومی حالات میں ناممکن ہے کہ کسی پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ اور اونٹنی کے بارے میں پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اللہ نے تمہارا مطالبہ ہے، جو معجزے کا جو تمہارا مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا ہے، اب دیکھو اس اونٹنی سے تعرض مت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اس لیے اب اس سے تعرض مت کرنا۔ لیکن ان بدبختوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کیا، جس کے 3 دن کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ایک بہت زور کی آواز نے ان کے کان پھاڑ ڈالے، ان کے سینے پھاڑ ڈالے، اور وہ قوم جو ہے وہ مردہ ہوئی۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا، اور مشرکین مکہ کو اس وقت اور آج کی دنیا کے سپر پاورز کو اور آج کی دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں کو یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ کسی بھی وقت کسی قوم کے اوپر آ سکتی ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر طاقت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کے ٹھیک طریقے سے استعمال کرو، اگر شیطان کے راستے پر چلو گے، خدا کے بندوں پر ظلم کرو گے تو پھر خدا کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ حضرت لوط یہ حضرت ابراہیم کے چچا زاد تھے، کزن تھے، اور حضرت ابراہیم جن کا ایک مسکن جو تھا وہ فلسطین تھا اور دوسرا مسکن حضرت اسماعیل کے ساتھ مکہ مکرمہ تھا۔ تو یہ جو تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم سے عراق سے دوسرے مقام اور کے مقام کے اوپر جو تھے وہاں سے یعنی فاصلے کے اوپر حضرت لوط کی قوم بستی تھی، درمیان میں ان کے بحیرہ مردار آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کا ذکر کیا، اور حضرت لوط کی قوم کی ایک بیماری تھی ہومو سیکسولیٹی، یعنی یہ ہم جنس پرست تھے۔ یہ مرد جو تھے یہ عورتوں سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کی بجائے، نکاح کرنے کی بجائے، یہ لڑکوں سے مردوں سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب بھیجا، اور ایسا سخت عذاب کہ اللہ نے اس قوم کو زمین سے اٹھایا اور زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندی پہ لا کے نیچے اس کو پٹخ دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر اللہ نے ان کے اوپر وہ کنکر پھینکے جو کنکر اللہ نے ابراہ کے لشکر پہ پھینکے تھے، اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، بلکہ اس کا وہ علاقہ صدوم کا علاقہ جہاں پہ یہ آباد تھے اس پورے علاقے کو اللہ نے زمین کے پانی کے اندر غرق کر دیا، بحیرہ مردار کے اندر اس کو غائب کر دیا، اور ایسا کڑوا کسیلا پانی کہ وہاں پہ آج بھی کوئی مچھلی کوئی جاندار نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ پکڑ قوم لوط کے اوپر آئی۔ اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو عمل ہے ہومو سیکسولیٹی کا، جیسا کہ آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہی اس طرح ہوتا ہے، یہ جو یہ کام کرتے ہیں یہ بیچارے مجبوراً اس طرح کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس دوسری آپشن نہیں ہوتی، غلط بات ہے جو کرتے ہیں۔ اگر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا خود کرتا ہے کہ ان کے اندر صرف یہی صلاحیت ہوتی ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ پھر تو اللہ ظالم ہوگا۔ اگر کسی انسان میں اس طرح کے رجحان ہو، اس انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس عمل سے روکے اور اللہ نے جو ٹھیک طریقہ بتایا ہے اس طرف اپنے آپ کو لے کر آئے، اپنا نفسیاتی علاج کروائے، اپنا میڈیکل علاج جو ہے وہ کروائے، اور اپنے اندر اس صرف یہ کہہ کے کہ میرے اندر یہ صرف اور صرف یہی صلاحیت ہے کہ میں مرد ہوں تو مردوں سے ہی میں نے یہ عمل کرنا ہے، صرف یہ کہہ کے کہ میں پیدا ہی ایسے ہوا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اب اپنی صفائی پیش نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی انسان کے اندر ایسے رجحانات ہوں بھی تو بھی اس کو اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر لانا ہے، اس لیے کہ اس عمل کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ حرام عمل ہے، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو قوم لوط نے اپنے نبی سے کیا کہا تھا، اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ۔ اب اللہ نے جب فرشتے بھیجے جو عذاب کا پیغام لے کے آئے تھے، تو فرشتے اللہ نے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے، اور یہ لڑکے جب انہوں نے دیکھے، اس قوم نے دیکھے، تو یہ تو پاگل ہو گئے کہ اب ہمارے لیے جو ہے وہ یعنی خوراک آئی ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ سامان آ گیا ہے، اور ہم اپنی خواہش کو اب ہم ان لڑکوں سے پورا کریں گے۔ تو وہ حضرت لوط کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ فرشتے جو تھے نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، وہ حضرت لوط کے گھر پہ ٹھہرے تھے، حضرت لوط کے پاس آئے تھے، اور ان سے کہا کہ ذرا مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ تو حضرت لوط نے ان سے کہا، کتنے بے شرم انسان ہو کہ میرے مہمان ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہو، اگر اس تمہاری جو سیکس کی بھوک ہے اتنی ہی زیادہ ہے تو پھر یہ قوم کی بیٹیاں ان سے نکاح کر لو۔ یہاں پہ بناتی کا لفظ آیا ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ قوم حضرت لوط نے کہا کہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اور ایک جائز تعلق بناؤ، اور کچھ مفسرین نے کہا کہ بناتی کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اور جائز طریقے سے اپنا یہ معاملہ کرو، اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور دیکھو وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے شرمندہ مت کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تمہارے میں کسی میں بھی عقل نہیں ہے کہ مہمانوں سے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جاتا؟ ہاں تم نے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں،
اپنے جاننے والوں میں یہ عمل اگر روا رکھا ہوا ہے، تم اس گند کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہو، تو یہ تو گند تمہارے ساتھ تمہارے اندر ہی موجود ہے، لیکن کوئی باہر سے مہمان آیا ہے اور میرا مہمان ہے، میں وقت کا نبی ہوں، مجھے کیوں ان کے سامنے شرمندہ کرتے ہو؟ اور اس وقت حضرت لوط نے جو الفاظ کہے کہ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی، میرے پاس ایسی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں اس عمل سے روک سکتا ہوتا۔ یعنی ایک طرف سے بے بسی کا اظہار بھی ہے، لیکن اس قوم کی اس عمل کے ساتھ محبت، اس عمل کے ساتھ وابستگی، اس کی شدت کا اظہار بھی ہے کہ تم باز آنے والے نہیں ہو، تم اس عمل کی وجہ سے اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تم میرے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ میں اس سے تمہیں اس کو روک سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، حضرت لوط سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فرشتوں نے خود کہا کہ لوط آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں، اور آپ اہل ایمان کے ساتھ جو بھی آپ پر ایمان لائے ان کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں، صبح یہ بستی ملیا میٹ کر دی جائے گی۔ اور حضرت لوط کی بیوی بھی ان نافرمانوں میں شامل تھی، ان کا اعلی کار تھی جو غلط کام کرنے والے تھے، وہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لائی تھی۔ تو حضرت لوط کی بیوی بھی اور دیگر جتنے مجرمین تھے ان سب کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا ذکر کیا۔ قوم شعیب کی جو بیماری تھی کہ یہ تجارت کے اندر ملاوٹ کیا کرتے تھے، ان کا تول ٹھیک نہیں ہوتا تھا، لیتے زیادہ تھے دیتے کم تھے، جو آج ہماری مسلمان قوم کا شعار بنا ہوا ہے کہ ہم لیتے ہیں تو حریص ہوتے ہیں کہ زیادہ لیں، اور جب دیتے ہیں تو ہمارے بازار کے اندر جو ناپ والے تول ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ کپڑا ناپنا ہے تو ناپنے کے لیے گز اور میٹر اصل مقدار سے کم ہے، اگر وزن کرنا ہے وزن کا وٹا جو ہے وہ کم ہے، کم وزن کا ہے کہ ہم کم چیز دیں، لکھا 1 کلو ہے 5 کلو ہے لیکن اصل وزن سے کم چیز ہے۔ تو یہ بیماری جو تھی یہ قوم شعیب کی تھی، تجارت کے معاملات میں انہوں نے ملاوٹ کی تھی۔ تو جب وقت کا نبی آیا اور اس نے کہا کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور ہم اپنے مال کے اندر اضافہ چھوڑ دیں جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں، یعنی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جو طریقہ ہم نے سوچا ہوا ہے، جو ملاوٹ کا اور دھوکے کا اور خیانت کا طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ ہم چھوڑ دیں؟ تو یہ کیا تیرا دین اور تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے؟ یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایک طرح سے استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور کہا کہ اگر تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے تو پھر تو جان اور تیری نماز جان ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو۔ اب یہاں پہ 2 باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ معاملات میں اور خاص طور پہ تجارتی معاملات میں، لین دین میں، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ کوئی تاجر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مارکیٹ میں ایسا چلتا ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، مارکیٹ میں وزن کے جو پیمانے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہے اس لیے میں بھی ایسا ہی کروں گا، مارکیٹ کے اندر رشوت کے ذریعے کام چلتا ہے اس لیے میں بھی رشوت دوں گا، مارکیٹ کے اندر جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے میں بھی جھوٹ بولوں گا۔ اگر یہ روش کوئی اپنائے گا تو پھر وہ قوم شعیب کے عمل کے اوپر، اس رویے کے اوپر اپنے آپ کو لے جائے گا، اور اللہ نے اپنے نبی کو ان رویوں کی اصلاح کے لیے، تجارتی معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات کا نام بھی ہے۔ دین صرف مسجد میں یا گھر پہ 5 وقتی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اور روزے اور حج کا نام نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر عبادات بھی ہیں، لیکن دین کا بہت اہم حصہ معاملات ہے۔ اگر کوئی قوم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اللہ کے راستے میں بے بہا خرچ کرتی ہو، لیکن اس کے بازاری معاملات ٹھیک نہ ہو، کہ بازار میں تجارت کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں، وہاں پہ دکھایا کچھ اور جاتا ہو، دیا کچھ اور جاتا ہو، اصل اور نقل ان کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جائے، نقل کو اصل بنا کے پیش کیا جاتا ہو، اور سونا اصل بیچنے کی بجائے اس میں کھوٹ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اصل کہیں غائب ہی ہو جائے، اس کے اندر دودھ اصل دینے کی بجائے اس کے اندر پانی اتنا ملا دیا جائے، بلکہ دودھ اصل میں اصلیت اس کی دودھ نہ ہو بلکہ کچھ کیمیکلز کو دودھ کی صورت میں پیش کر دیا جائے۔ یعنی یہ رویے آج ہماری مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، یہ چیزیں ہماری مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ اینٹیں پیس کر جو ہے وہ یہ مسلمان قوم اس سے مرچیں بنا کے بیچتی رہی ہے۔ یہ گوشت جو دکانوں میں بکتا ہے، تو جانور کا گوشت جسے اللہ نے
کہا کہ وہ تمہاری طرف سے حلال ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس میں دھوکہ اختیار کیا، گدھے اور کتے ذبح کر کے بیچے گئے ہیں۔ تو یہ جو معاملات کے اندر خرابی ہے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے لین دین کو ٹھیک کرو۔ اگر لین دین ٹھیک کرو گے، زبان میں صداقت اور سچائی پیدا کرو گے، تو پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ وگرنہ تم مسجدوں سے اپنے محلوں کو بھر لو، مسجدیں بارونق کر لو، اور تم رمضان کے اندر بھی بڑے نیک ہو جاؤ، اور تم انفاق میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی مثالی قوم بن جاؤ، لیکن تمہارے حالات بہتر نہیں ہوں گے، تم قرض لیتے لیتے آخر کار اپنی معیشت کا بیڑا غرق کر دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے بارے میں ہمیں یہ ہدایات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم ہدایت اس مضمون کے آخر میں، یعنی اس سورت کے آخر میں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر ظلم نہیں کرتے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ اس کے درمیان اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ جب بھی بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ جب اصلاح کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ پوری کی پوری بستی گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لے، اور اس میں کوئی بھی امر بالمعروف کا کام کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا نہیں ہوگا، تو پھر اس بستی کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر معاشرے کے اندر بجائے یہ دیکھنے کے کہ سارے ایسے کر رہے ہیں میں بھی ایسی کروں، نہیں، بلکہ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا، اور ٹھیک کو متعارف کروانا، اور ٹھیک کام کے لیے چاہے آپ اکیلے ہیں کھڑے ہو جانا، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ان بستیوں سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو اصلاح کا کام کر رہے ہوں، ان بستیوں پر سے آزمائشوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی اور جو بھی کرتا ہو، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر اور ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں تو میں بھی ان جیسا بننے کی بجائے مجھے یہ کام کرنا ہے کہ میں ملاوٹ نہ کروں اور دوسروں کو بتاؤں کہ وہ ملاوٹ نہ کریں۔ اگر دوسرے جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہے ہیں تو میں بھی ان جیسا بننے کی بجائے میں سچ بول کے بیچوں، مجھے گھاٹا ہو جائے، میرے منافع میں کمی ہو جائے، لیکن میں ان دوسرے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنوں تاکہ سارے لوگوں پر عذاب نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ان کا ایک رویہ یہ بیان فرمایا کہ وہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ یوسف آتی ہے۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف کے نام کے اوپر یہ سورت ہے۔ قرآن کریم میں یہ 12ویں پارے کے آخر میں یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ 1290 میں حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور دراصل یہ اس سوال کا جواب ہے جو حضور سے پوچھا گیا۔ مشرکین مکہ کو یہود نے کہا کہ پوچھو حضور سے کہ جو اہل مصر یعنی اہل بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے ہیں؟ مصر سے نکلنے کی بات تو ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے مصر سے ان کو نکالا، لیکن یہ مصر گئے کیسے تھے؟ تو ذرا اپنے نبی سے پوچھو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اور اس حوالے سے یہ منفرد صورت ہے کہ یہ پوری صورت ایک ہی نبی کے اس کی زندگی کے اوپر ہے، اور بڑی تفصیلی صورت ہے، تقریباً 12 رکوع، 111 آیات، یعنی اتنا تفصیلی ذکر کسی بھی نبی کا ایک ہی مقام کے اوپر، اس حوالے سے یہ صورت منفرد ہے، اور پوری صورت میں ایک ہی مضمون ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کے جو حالات ہیں اس میں مشابہت بھی کافی حوالوں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی قوم نے یا ان کے بھائیوں نے وہاں سے نکالا ایک سازش کر کے۔ حضور علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مکے سے نکالا، قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے مار دیا، کنویں میں پھینک کے قصہ ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی، اور پھر اس کے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دوبارہ مکہ فتح کے طور پر عطا فرمایا، اور وہ یوسف کے جو کنویں میں پھینکے گئے تھے، بہت چھوٹے تھے، اور یعنی آپ سمجھ لیجیے غلام بنا کے بیچ دیے گئے تھے، اللہ نے ان کو مصر کا اقتدار دیا، مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کہ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کے پاس آئے مصر میں تو حضرت یوسف نے ان کو معاف کیا، اور حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے جاننے والوں کو، ان سب کو جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کو معاف کیا، اور تقریباً وہی الفاظ ادا کیے جو حضرت یوسف نے کی۔ حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور بے شک وہ
سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے آگے مدنی زندگی کی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکل وقت دیکھنا پڑا، اس کے بعد آسانیاں بھی آئی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مکی دور میں آپ مشکل میں ہیں، لیکن آگے مدنی دور کے اندر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار عطا فرمائیں گے۔ اور جس طرح آج یہ مکہ والے آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ کے لیے زندگی جیرن کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ان کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا۔ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا اور ایک وقت آیا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی، اس حوالے سے یہ سورت جو ہے وہ اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی قرآن کریم کے قصوں میں، قرآن کریم کے جو واقعات ہیں انبیاء کے ذکر ہوئے ہیں، ان میں اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا، یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس میں اسباق ہیں، مختلف اسباق ہیں، اس میں صبر کی تلقین ہے، اس میں حیا اور پاک دامنی کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیسے کسی مشکل لمحے سے کسی آسان اور ایک اچھے اور عزت والے منصب تک انسان کو لے جاتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ اسباق جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ تو یہ صورت اس حوالے سے احسن القصص ہے، بہترین انداز میں اللہ نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو آیات ہیں ان میں اب ظاہری بات ہے وقت نہیں ہے کہ ہم ساری آیات پڑھیں، لیکن جو بہت اہم اور چند اہم آیات اور اسباق ہیں اس کی طرف ہم ابھی انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ایک مسکن اور اصل مسکن جو ہے وہ خلیل یعنی فلسطین کا علاقہ ہے، وہ ایک بیٹے کے ساتھ یہاں پہ رہے، آپ کا ایک خاندان یہاں پہ آباد ہوا، اور دوسرا خاندان اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہوئے۔ تو یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق آپ کے بیٹے، اور حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب کے بیٹے، اور پھر آگے یعقوب کے 12 بیٹے، تو یہ سارے جو ہیں اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور یعقوب کا جو لقب تھا یہ اسرائیل تھا۔ اب اسرائیل کا لفظی معنی جو ہے عبرانی زبان کے اندر یہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اب اس معنی کے اندر بھی یہود نے جو غلط آمیزش کی، اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک قوم کس حد تک اپنے نبی کے بارے میں ایسے غلط عقائد اور تصورات رکھتی ہے۔ وہ چاہے محبت میں یہ غلو کرے یا نادانی میں یا استہزاء میں کرے، کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس وجہ سے نام ہے کہ اسرائیل اور اللہ کا آپس میں کشتی کا مقابلہ ہوا تھا، اور اسرائیل نے اللہ کو کشتی میں ہرا دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اسرائیل جو ہے یہ اللہ سے بھی طاقتور ہو گیا، اپنے زوم میں اپنے نبی کو یا اسرائیل کو زیادہ بڑا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی بے عزتی کر دی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ نادانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کرتے کرتے ان کو اللہ سے آگے لے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک مقام ہے، بلکہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ انسان اللہ کے نبی کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے آگے کسی درجے میں لے جائے۔ اللہ سے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ کتنا ہی برگزیدہ نبی ہے، وہ آگے نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کو کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس معنی میں یہ رکھا کہ اسرائیل کا مطلب ہے کہ جس نے اللہ کو بچھاڑا ہو، حالانکہ اسرائیل کا صحیح معنی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، یعقوب اللہ کے بندے تھے۔ تو حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان میں 12 بیٹوں میں 2 جو تھے یوسف اور بنیامین، یہ ایک بیوی سے، اور باقی 10 بھائی جو تھے یہ ایک بیوی سے تھے۔ اب حضرت یوسف جو تھے یہ چھوٹے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ والدین کے دل میں کسی بچے کے ساتھ ایک تھوڑا سا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، لیکن والدین کو پھر بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کریں۔ قلبی رجحان کو، قلبی میلان کو، اس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ کے 4 بچے ہیں یا 6 ہیں یا 8 ہیں یا 2 ہیں، کسی ایک کی طرف اس کی عادات کی وجہ سے، اس کے خصائص کی وجہ سے آپ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، آپ کو اچھا اور پیارا لگتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی حضرت یعقوب کی، اس کے اوپر بھائیوں کو بہت ہی تکلیف تھی، اور وہ اس پر حسد کرتے تھے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ باپ جو ہے وہ ہم سے زیادہ محبت کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا، اور انہوں نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا۔ کیا خواب تھا؟ یا ابت، یا میرے ابا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور میں نے سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے خواب میں
چاند نظر آ سکتا ہے، سورج نظر آ سکتا ہے، ستارے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اصل اگلی بات ہے جو بہت ہی غیر معمولی تھی، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو کہا بیٹے خاموش ہو جاؤ، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اگر تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرو گے تو ان کے دل کے اندر تمہارے لیے حسد پیدا ہوگا اور وہ تمہارے بارے میں مزید کوئی ایسی خفیہ سازش پلاننگ کریں گے جس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے بھائیوں سے ایسی بات مت کرو۔ اس لیے کہ حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے ان کو اس خواب کی تعبیر اور اس خواب کے معنی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہوگا، اور پھر ان کو پتہ تھا کہ بھائیوں کے اندر کیونکہ حسد پہلے سے موجود ہے، اس لیے حضرت یوسف اگر اپنا یہ خواب ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ بھائیوں کے لیے مزید دشمنی کا ذریعہ بنے گا۔ وہ خوش نہیں ہوں گے اس بات سے کہ ہمارا بھائی ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنے گا یا اس کو اللہ کوئی بڑا مقام دے گا، بلکہ ان کے اندر حسد پیدا ہوگا کہ یہ کیوں، ہم کیوں نہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اچھا خواب اگر کسی کو آئے وہ خواب بھی دوسرے سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ خوابوں میں ویسے عمومی طور پر خواب اسی سے بیان کرنے چاہیے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو، لیکن ہر ایک آدمی سے اپنے خواب بیان کرنا اور خاص طور پہ اچھے خواب بھی بیان کرنا، اس سے حسد کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو منع کیا کہ ایسا مت کرو، اور پھر حضرت یعقوب نے کہا جو بہت ہی اہم ہدایت کی کہ دیکھو ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ٹھیک بات کو بھی غلط انداز میں انسان کے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارے بھائیوں کے دل میں جو حسد کے جذبات پیدا ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے تو ہوئے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، ان کو ایک سمت میں ڈال دیا ہے، اور وہ اب تمہارے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والد کے ساتھ جو محبت تھی اور والد کے ساتھ جو معاملہ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف کا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے مشاورت کی، جس طرح حضور علیہ السلام کے حوالے سے اہل مکہ نے مشاورت کی کہ اس کو ختم کیا جائے اس معاملے کو، تو ان بھائیوں نے قتل کر دو، اور پھر کیا انہوں نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جانا، اچھے ہو جانا، یعنی حضرت یوسف کا معاملہ ختم کر دو، پھر اس کے بعد پرہیزگاری اختیار کر لو۔ تو یوسف کو یعنی قتل کرنے کے بعد نیکی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ جیسے ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے نا بعض لوگوں میں کہ ابھی طاقت ہے، ہمت ہے، برائیاں کرو، ٹکا کے عیش عشرت کرو، بوڑھے ہو گئے تو پھر نیک ہو جانا، جس کے بارے میں سعدی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بھی نیک ہو جاتا ہے، یعنی اب اس سے شکار ہوتا نہیں ہے تو اب وہ نیکی اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ تو نوجوان جس کے اندر طاقت ہو، اگر وہ گناہ کرتا ہے اور یہ نیت ذہن میں رکھتا ہے کہ بھی تو میں نوجوان ہوں، جیسے ہمارے ہاں نوجوانوں سے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا عمر ہے نیکی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی۔ کسی نوجوان سے کہہ دے کہ بھائی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی تمہاری نوکری ہے، رزق کے اندر وسعت ہے، حج کی تیاری کرو، حج کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ابھی سے حج کر لوں، تو بھائی ابھی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ابھی حج کر لیا تو بعد میں پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے گناہ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے کہ میں نے ٹکا کے گناہ کرنے، جب سارے گناہ کر لوں گا پھر میں جاؤں گا حج پہ اور اپنی گناہ کی معافی مانگ کے آؤں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کی جو رحم دلی ہے اس کے ساتھ مذاق ہے۔ نوجوانی اور جوانی کی جو پاکیزگی ہے اس کے حوالے سے آگے بات آئے گی، یہ بہت اہم ہے۔ اور جب انسان کے پاس طاقت ہو اور اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے تو یہ اصل عبادت ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہماری مساجد میں اکثریت سفید داڑھی والے ہوتے ہیں، نوجوان کہاں جاتے ہیں؟ کیا نوجوان سوسائٹی میں نہیں رہتے؟ کیا نوجوانوں کو اللہ کا حکم یاد نہیں ہے؟ اور ہمارے بوڑھے بھی کیسے ہیں کہ خود آتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں ساتھ لے کے آتے، ان کو کہتے تک نہیں ہے۔ گھر سے باپ نماز کے لیے جا رہا ہے مسجد میں، 4 قدم کے فاصلے پہ مسجد ہے، لیکن بیٹے سے نہیں کہے گا کہ بیٹا تم بھی میرے ساتھ نماز کے لیے چلو، اللہ کا حکم ہے، مل کے نماز پڑھ کے آتے ہیں، خود چلے جائیں گے۔ اور ماں بھی کیسی ہے کہ بچہ پڑھائی کے اندر مصروف ہے، جاب کے اندر مصروف ہے، بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے تو بعد میں پڑھ لے گا، ٹھہر کے پڑھ لے گا، ابھی بیچارہ جو ہے وہ ابھی تو آیا ہے، اب نماز آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے جائے آپ کے ساتھ۔ تو یہ غلط رویہ ہے۔ اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو اللہ کے آگے بچھانا، اور طاقت اور جوانی اور جب ہمت ہے اس وقت جو عبادت ہے اس کا درجہ زیادہ ہے۔
تو یہ یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ابھی قتل کر دو، بعد میں نیک بن جانا اور متقی بن جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ بھائیوں نے پلان کیا اور ان کو لے گئے، کنویں میں پھینک دیا اور آ کے باپ سے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو کنویں سے ان کو ایک قافلے والوں نے نکال لیا، پانی ڈالا ڈول کے لیے تو اس میں حضرت یوسف باہر نکل آئے، انہوں نے بچہ دیکھا تو اس کو باہر نکال لیا اور پھر وہ لے جا کے مصر میں بیچ دیا۔ اس طرح سے حضرت یوسف مصر پہنچے ہیں، اور بعد میں حضرت یوسف کی دعوت کے اوپر جب آپ کو وہاں کا اقتدار ملا ہے تو آپ نے اپنے خاندان کو مصر بلایا ہے۔ تو فلسطین سے مصر پہنچنے کا معاملہ یہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے ہیں اور آپ کو خریدا ہے عزیز مصر نے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تفسیروں کے اندر کہ وہ گورنر تھا یا بادشاہ کا کوئی خاص مشیر تھا، وزیر تھا، جس نے حضرت یوسف کو خریدا۔ اور حضرت یوسف کی خریداری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف کا جو حسن تھا، خوبصورتی تھی، اور آپ کی جو ظاہری اور باطنی صفات تھی جو اس کو نظر آئی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف بس بازار میں آئے اور اس نے چلتے ہوئے آپ کو دیکھا اور خرید لیا۔ اور حضرت یوسف کے حوالے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے نا کہ ایک بڑھیا بھی آپ کی خریدار تھی، اور اس سے کسی نے کہا تھا کہ یوسف کے خریدار تو بڑے بڑے آدمی اس وقت بازار میں موجود ہیں، تو تم کیسے خریداری اس کی کر سکتی ہو، تمہارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ چلو میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی لیکن خریداروں میں اپنا نام لکھوا سکتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کی خریداری کے لیے حضرت یوسف کی صفات کا یا اس بچے کا تذکرہ اس معاشرے کے اندر کہیں پہ ہوا ہے، جس وجہ سے اس کی خریداری کے لیے اہتمام ہوا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف وہاں سے عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں۔ اب وہاں پہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا فعل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے دروازے کو بند کیا ہے اور حضرت یوسف سے کہا ہے کہ اب ہم دونوں اکیلے ہیں اور اب میرے ساتھ تم غلط معاملہ کرو، یعنی ہم برائی کریں، بے حیائی کا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مسواج، میرے رب نے مجھے ٹھہرنے کے لیے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ اور ربی سے مراد دنیاوی معنی میں اگر یہ لفظ لیں تو رب سے مراد پالنے والا، اور پالنے والا عزیز ہے، اور دوسرا معنی کہ میرا رب، یعنی دوسرے معنوں میں لیں تو میرا رب میرا دگار جس نے مجھے ٹھہرنے کے لیے جگہ دی ہے، اس نے بہترین انتظام کیا ہے، یہ تو اس کے ساتھ زیادتی اور خیانت ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ آج کے دور کے نوجوانوں کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم برائی کے پیچھے بھاگ کے جاتے ہیں، برائی کو تلاش کرتے ہیں، یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم بے حیائی کا کام کر سکیں وہاں پہ پہنچتے ہیں اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کے پاس برائی چل کے خود آئی ہے اور انہوں نے اس برائی سے اپنے آپ کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو رویہ اور یہ جو آپ کا جواب ہے، یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے ہمیں خود تو برائی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر برائی چل کر بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہہ کے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے قیامت کے عرش کے اندر سائے کی خوشخبری دی ہے، یعنی قیامت والے دن جب سورج کی تپش کی وجہ سے ہر کوئی سایہ تلاش کر رہا ہوگا تو اللہ کا عرش کا سایہ آئے گا اور 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، ان میں ایک نوجوان ہوگا، وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی کے اندر، اپنی طاقت کے دنوں کے اندر اور شباب کے اندر اس کو برائی کا موقع ملا تھا اور اس نے یہی بات کہی، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں یہ بے حیائی کا کام کروں۔ اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ برائی کا موقع ملنے پر بھی، قادر ہونے پر بھی اور اپرچونٹیز ہونے پر بھی جو برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بے حیائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور باہر کی طرف جب نکلنے لگے تو دروازے کے اوپر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عورت مکار تھی، اس نے پہلے حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی، اب عزیز مصر کے سامنے جھوٹا بہانہ کیا کہ کیسا غلام گھر میں لے آئے ہو، یہ تو میری عزت کدھر پہ ہو گیا ہے، اور دیکھو یہ تو میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ تو عزیز مصر کے سامنے معاملہ واضح نہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے پہلے والی رداد نہیں تھی کہ پہلے کیا ہوا، کس نے کیا کہا۔ تو پھر قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک سیانہ، ایک عقل مند جو ان کے گھر کے اندر یا اس محلے کے اندر موجود تھا جس کے پاس عزیز مصر یہ معاملہ لے کے گیا، اس نے کہا کہ یہ تو معاملہ بہت سادہ ہے، اگر یوسف بھاگتے ہوئے تمہاری طرف آ رہا تھا اور پیچھے سے اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری بیوی نے پیچھے سے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کی قمیض پھٹی ہے، اور اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا یوسف یہ تمہاری بیوی کے اوپر حملہ آور ہوا ہے
اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے آگے سے اس کو پکڑا ہے تو اس کی قمیص پھٹی ہے. تو جب قمیص دیکھی گئی وہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. عزیز مصر سمجھ گیا کہ اصل میں خائن میری بیوی ہے, یوسف جو ہے وہ بری ذمہ ہے. لیکن اب یہ عزیز مصر کے لیے اور اس سوسائٹی کے سٹیٹس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک وہ عورت کے جس نے فحاشی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی, اب وہ ایک بڑی عزت والی خاتون ہے, بڑے آدمی کی بیوی ہے, اس کے اوپر نام لگ جائے کہ اس نے غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو ناک کٹ جائے گی اس معاشرے میں اس عورت کی اور عزت والوں کی. اس لیے یہ جو غلام ہے, یہ جو بچہ ہے اور یہ جو اجنبی ہے, اسی کے اوپر اس کا الزام لگا دو, باوجود اس کے کہ مان گئے ہیں کہ اس نے غلطی نہیں کی, پھر بھی الزام اس کے اوپر لگا دو اور اس کو جیل میں بھیج دو. اور یہ کسی بھی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہوتی ہے جہاں پہ مجرم کو عزت ہونے کی وجہ سے یا اس کو عزت دیے جانے کی وجہ سے اس کے جرم کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے اور مظلوم کو اس کے جرم کی سزا دے دی جائے. آج ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ عزت والا جو ہے, پیسے والا, طاقت والا, وہ قانون کی گرفت سے باہر ہے, اپنی طاقت سے, اپنے پیسے سے قانون خرید لیتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں وہ چند بچوں کے سامنے, زینب کے سامنے اس کے والدین کا قتل ہوا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. مجرم پکڑے گئے تھے, 2 دن پہلے باعزت بری ہو گئے ہیں. جس معاشرے کے اندر مجرم آزاد پھرتے ہوں, جس معاشرے کے اندر مظلوموں کو مارا جاتا ہو اور ظالم جرم کرنے کے بعد جرم ثابت ہونے پر بھی معاف کر دیے جائیں, تو پھر اللہ کا عذاب ہی اس معاشرے پر آ سکتا ہے. تو اس معاشرے کا ذکر یہاں پہ بھی ہوا کہ دیکھیے وہاں پہ اس معاشرے کے اندر یہ ظلم ہوا تھا اور حضرت یوسف کو پاک دامنی اور ان کی جو کردار کی پاکیزگی ہے ثابت ہونے کے بعد بھی جیل جانا پڑا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بات کی تھی؟ حضرت یوسف نے کہا کہ اے اللہ, یہ مجھے جیل بھیجنا چاہتے ہیں, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اللہ مجھے جیل عزیز ہے اس کام سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں. عزیز مصر نے, اس کی بیوی نے, جب اس کی دوستوں کو پتہ چلا, سہیلیوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہوا, تو انہوں نے بجائے عزیز مصر کو ملامت کرنے کے کہ تم نے غلط کام کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ تو عجیب قسم کی محبت اور عشق کے اندر گرفتار ہوئی ہے. یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے غلام سے, یعنی اس وزیر کی بیوی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے غلام سے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں وہ غلام کیسا ہے. اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور ہر ایک کے سامنے فروٹ رکھا اور پھر چھریاں ان کے سامنے رکھی اور پھر یوسف سے کہا کہ ذرا نکلو باہر. اور جب یوسف آئے تو قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اب اس کے 2 معنی ہیں, ایک یہ کہ وہ چھری غلطی سے پھل پہ چلنے کی بجائے ان کے ہاتھ پہ چلی اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا, اور دوسرا مجازی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ اپنا پورا ہاتھ کاٹ ڈال دی. ان کو یوسف کا حسن دیکھ کے ان کے حواس جو ہے وہ حواس ان کے غائب ہو گئے, یعنی ان کو ہوش نہیں رہا, وہ اپنے سینسز میں نہیں رہی. اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کوئی انسان؟ ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بہت ہی پاکیزہ فرشتہ لگتا ہے. تو حضرت یوسف کے حسن کی جو مثال دی جاتی ہے, یقینی بات ہے کہ وہ بہت ہی غیر معمولی قسم کے خوبصورت شخص تھے, اللہ نے ان کو جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی. تو اس پورے یعنی برائی کے اور بے حیائی کے اور بد اخلاقی کے اس ماحول کے اندر یوسف نے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی. آج جن معاشروں کے اندر ہم رہتے ہیں, یہاں پہ بے حیائی سر چڑھ کے بول رہی ہے, برائی دعوت دے رہی ہے, دائیں سے بھی آتی ہے, بائیں سے بھی آتی ہے, ہر جگہ سے ہم پر حملہ آور ہے. اس برائی کے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اس کے لیے پھر سورہ یوسف سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے, اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا, اس کی عزت کی رکھوالی کی گئی, جو دراصل بے حیا تھی, جس کے اندر غلطی تھی, اس کو بچایا گیا اور یوسف کو جیل بھیجا گیا. یوسف کے ساتھ 2 اور قیدی بھی جیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے یوسف سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ تقسیم کی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ رویا یعنی تعبیر رویا جو ہے خواب کی تعبیر کا علم دیتے ہیں. تو ان دونوں جوانوں نے اپنا خواب بیان کیا, حضرت یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر ان کو بتائی اور ان سے کہا کہ تمہارے میں سے 2 میں سے ایک کا معاملہ یہ ہوگا کہ اسے سزا دی جائے گی, وہ قتل ہو جائے گا, اور دوسرا آزاد کر دیا جائے گا. اور جو آزاد ہوگا اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ سے ملو تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ بادشاہ سلامت جیل کے اندر ایک قیدی ہے جو بے قصور ہے, ذرا اس کا حال جو ہے وہ سنیے. لیکن وہ بیچارہ بھول گیا, اسے یاد نہیں رہا. تو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا
اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں ہیں جو موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں. تو وہ یہ خواب دیکھ کے آگے بھی تفصیلات ہیں، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، وہ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ 7 پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں. عموماً موٹی گائیں یا جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھاتا ہے، اور 7 جو کونپلے ہیں وہ خشک ہیں، 7 ہری بھری ہیں. تو اس وقت اس نے کہا اپنے وزیروں سے کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. اور اس خواب کے حوالے سے یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ خواب بار بار اس کو آیا، اس لیے وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ویسے بہت سے عجیب خواب آتے ہیں لیکن ایک دفعہ آتا ہے، 2 دفعہ آتے ہیں، یہ خواب جب بار بار آیا تو وہ پریشان ہوا اور اس نے اس کی تعبیر پوچھی. اب تعبیر کسی سے بن نہیں پا رہی تھی، تو اس آدمی کو جسے آزادی ملی تھی، حضرت یوسف کا جیل کا قیدی اس کا ساتھی تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں میں جیل میں جاتا ہوں اور ایک قیدی وہاں پر ہے جو مجھے تعبیر بتا سکتا ہے. تو وہ حضرت یوسف کے پاس آئے اور پہلے معذرت کی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کا ذکر پہلے نہیں کر سکا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو خواب آیا ہے اور خواب کی تعبیر مجھے چاہیے. تو حضرت یوسف سے خواب بیان کیا، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ یہاں پہ قحط آئے گا اور پہلے 7 سال جو ہے وہ خوب جو ہے وہ فصل ہوگی، غلہ ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو بہت ہی قحط کے سال ہوں گے. تو پہلے سالوں کے اندر ذخیرہ اندوزی ہوگی جو اگلے 7 سالوں کے لیے کام دے گی. تو بادشاہ کے سامنے جب یہ تعبیر آئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بہت ہی کوئی عقل مند انسان ہے، اس کو ذرا میرے پاس لے کر آؤ، کون ہے یہ؟ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا اور آپ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے. اور جانے سے پہلے، جیل سے نکلنے سے پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی جو بہت اہم ہے. انسان جیل میں ہو نا اور اس کا معافی نامہ آ جائے کہ تمہیں آزادی مل گئی ہے، انسان خوشی سے اچھلتا کودتا اور باہر نکل جاتا ہے کہ مجھے آزادی ملی ہے. حضرت یوسف نے کیا کہا؟ حضرت یوسف نے کہا کہ آزادی تو تم مجھے دینا چاہ رہے ہو، مجھے جیل سے نکال رہے ہو، لیکن پہلے اس الزام کو کلیئر کرو جو میرے اوپر لگا ہے. جب تک میرے دامن پہ لگے دھبے کو صاف نہیں کیا جائے گا میں باہر نہیں نکلوں گا. پہلے اس معاملے کو کلیئر کرو، اس کے بعد پھر میں باہر نکلوں گا. تو پھر دوبارہ سے وہ معاملہ عدالت میں ڈسکس ہوا. پھر عزیز مصر کے بارے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس نے غلطی کی تھی اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. حضرت یوسف کی برات کا اعلان ہوا اور پھر حضرت یوسف جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور حضرت یوسف نے اپنی برات کے اوپر بھی بڑی خوبصورت آیت کہی جو دراصل 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت پاکیزہ یا بہت کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہیں کہتا، ہاں میرے پر میرے رب کا رحم ہو گیا ہے کہ اس نے مجھے نفس امارہ، نفس وہ کہ جو برائی کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے، گناہ کو لذیذ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، گناہ کی طرف اس کا اشتہا پیدا کرتا ہے، اس نفس سے اگر میری حفاظت ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھ پہ رحم کیا ہے. یہ ایک نبی کا اور ایک نیک انسان کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے گناہ سے حفاظت میسر ہو تو اسے کوئی اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا رحم سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے. اللہ تیری توفیق ہے اور تیرا فضل ہے کہ میں گناہ سے بچ گیا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور جس کو گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو اس کو بھی حضرت یوسف والی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں تیری طرف سے حفاظت میں، گناہوں سے دوری میں زندگی بسر کروں، اللہ مجھے اس سے بچا لے. اے اللہ شیطان کے پھندے جو مجھے برائی کی دلدل میں دھنستے ہیں، پھینکتے ہیں، مجھے اس سے بچا لے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوئے اور اس نے ان کو اپنے ہاں عزت کا مقام عطا فرمایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ جو میں نے تعبیر بتائی ہے اس کی تدبیر کرنا، اس کا انتظام و انصرام کرنا کہ اب پہلے 7 سال جو ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے کرنی ہے تاکہ اگلے سالوں میں ہم اچھے دن گزار سکیں. میں اس حوالے سے علم رکھتا ہوں، انی حفیظ علیم، مجھے اللہ نے امانت دار بھی بنایا ہے، مجھے علم بھی دیا ہے، میں یہ معاملہ کر سکتا ہوں، آپ معاملات کو میرے سپرد کیجئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جیل سے دربار تک اور تخت تک کا جو سفر ہے وہ اس انداز میں کروایا کہ وہ جو کسی دن مصر کے بازاروں کے اندر فروخت ہو رہا تھا آج وہ مصر کے ایوانوں میں مصر کی اکانومی کے فیصلے کر رہا تھا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی تدبیر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کے اس انتظام اور اللہ کے اس سائیکل کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کیسے کس کو کس چھوٹے سے مقام سے کس بڑے مقام تک لے جاتا ہے، کس مشکل سے
کس طرح اس کو نکال کے آسانی تک لے جاتا ہے، یہ اللہ کی تدبیریں ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو۔ اس لیے اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر ایمان رکھ کر، اس کی ذات پہ توکل کر کے اس سے مخلص ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہارے مشکل حالات سے نکال کے تمہیں آسانیوں کی طرف کیسے لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ قومیں اگر ایمان کی روش اختیار کر لیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں، تو مشکل یا جو ان کی معیشت کی خرابی ہے وہاں سے وہ عروج کی طرف اور ترقی کی طرف کیسے جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان